मेरी तरफ से सबको आदाब। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले कई दिनों से जम्मू में हूँ और आप सब सामने से हट जाइए। सिक्योरिटी, आप थोड़ा सा हट जाइए सामने से, इनको पूरा व्यू दे दीजिए। यहाँ जरूरत नहीं है खड़े होने की, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप। तो मैं तो जाने वाली हूँ आज यहाँ से श्रीनगर, पर मुझे लगा कि जो मैंने पिछले 4 दिन में 5 दिन में जो मैं यहाँ जम्मू के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अपने पार्टी वर्कर्स से मुलाकात हुई, उसके अलावा जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ के ट्रेडर्स हैं, यहाँ की जो बाकी कम्युनिटीज हैं, यूथ से बात हुई, एससी से बात हुई, ओबीसी से बात हुई, विमेन से बात हुई, शेड्यूल्ड कास्ट से बात हुई, शेड्यूल्ड ट्राइब से बात हुई, तो मुझे लगा कि अगर मैं बिना कुछ कहे वापस चली जाऊंगी तो बहुत ज्यादती हो जाएगी जम्मू के लोगों के साथ। कि हम कश्मीर में तो हमारे हालात खराब हैं ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे लगता है जम्मू के हालात कश्मीर से भी ज्यादा बदतर हैं। कि जो यहाँ पर कहा गया था कि 370 जो है ये कश्मीरियों को चाहिए, ये मुसलमानों को चाहिए, इससे उनका कुछ इंटरेस्ट सर्व होता है, ये हमें खत्म करना है और इसके बाद यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ कारोबार बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ हर जगह जो है बिजली आएगी, सब कुछ जो है यहाँ दिन में पता नहीं क्या ऊपर से टपकेगा। मगर आज मैं देखती हूँ कि जितना परेशान हमारे जम्मू के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी परेशानी कहीं भी इस वक्त है जितनी यहाँ के लोगों को है। क्योंकि 370 हटाने के बाद जो मैं देखती हूँ कि जो बीजेपी की एक ही मंशा है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की जमीन को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ तक कि यहाँ की बाजरी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए भी बाहर से लोग लाए, और जिसका खमियाजा यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनको उठाना पड़ता है। कि आज बाजरी का ट्रक 21,000 रुपए में मिलता है आपको, रेत का ट्रक जो भी बाजरी मिलती है। तो हर चीज, जो नौकरियां हैं हमारी, जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज उसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता। मैंने सुना कि राजौरी में कहीं 2, कहीं 4 नौकरियां थी, तो 4 या 6 नौकरी में से एक भी लोकल को नहीं मिली, सब की सब बाहर के लोग आके उनको मिल गए। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि परेशान है, हमारा कारोबार ठप है, पहले लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद कोविड की वजह से। इसी तरह इंडस्ट्रीज का हाल बहुत बुरा है। हमने सुना था कि बड़ी इंडस्ट्री सेट होगी, मगर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उनको पूरी बिजली दे पाते हैं? क्योंकि जो बिजली हमारे जो रिसोर्सेज, हमारी जो जमीन है, हर चीज को ये दाव पे नीलामी करना चाहते हैं। पानी तो ऑलरेडी ले चुके थे, बिजली तो हमारे यहाँ तो बिजली होती नहीं है। गर्मियों में जम्मू में तकलीफ होती है, सर्दियों में कश्मीर में, मगर हमारी बिजली से हमारे मुल्क के कारखाने चलते हैं। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ ये सवाल जो है 370 कोई मुसलमानों या कश्मीरियों का सवाल नहीं है। ये महाराजा हरि सिंह ने यहाँ के खासकर डोगरा कल्चर को, डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये 370 का जो है आर्टिकल उन्होंने रखा था। उसके बाद जब हमने मुल्क के साथ इल्हाक किया तो हमने शर्तों पे इल्हाक किया, जिसमें बड़ी शर्त थी कि हमारी एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, जिसकी वजह से बाहर का जो आदमी है, हमारी जमीन, क्योंकि हमारे पास बहुत कम जमीन है, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की जमीन बहुत कम है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ और वसाइल नहीं है नौकरियों के, हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में इतना रोजगार नहीं मिलता है। मगर मैं देखती हूँ कि यहाँ जो 370 के बाद जो अंधेरा छा गया है, उस अंधेरे ने जम्मू को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे साथ बहुत लोग मिले और सब ने ये शिकायत की कि हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, मगर जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कल को ये ना देखना पड़े कि वो जो डोगरा होता था वो कौन होता था, उसकी जमीन कहाँ थी, उसका घर कहाँ था। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में हमारे किसी किसान ने खुदकुशी नहीं की, हमारा कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके सर पे छत नहीं होती, क्योंकि ये बार बार कहते थे 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पिछड़ा है।
اگر ہم انڈائسز دیکھیں جموں کشمیر کے باقی ملک کے مقابلے میں، تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں کبھی بھی فارمرز خودکشی نہیں کرتے ہیں، پورے ملک میں خودکشی ہوتی ہے. پورے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ سوتے ہیں، بس اڈوں پہ سوتے ہیں، مگر ہمارے جموں کشمیر میں سب کے سر پہ چھت ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 370 جو مہاراجا ہری سنگھ نے یہاں مل کے شیخ صاحب کے ساتھ اس وقت کنڈیشن رکھی تھی، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک کاؤچ، سرکشا کاؤچ ملتا تھا، یعنی ایک پروٹیکشن ملتی تھی، جس کو انہوں نے تتر بتر کر دیا. انہوں نے خالی 370 نہیں ہٹایا، انہوں نے بابا صاحب امبیڈکر کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ڈیسریکیٹ کیا، اس کی دجیاں اڑائی تھی. کیونکہ محبوبہ مفتی جس جھنڈے کی بات کرتی ہے، چاہے وہ ملک کا جھنڈا ہو چاہے جموں کشمیر کا جھنڈا ہو، وہ کوئی آسمان سے نہیں آیا تھا، وہ کوئی چین سے نہیں آیا تھا، وہ ہمیں ہمارے کانسٹیٹیوشن نے دیا تھا. اور اس جھنڈے کو انہوں نے ہم سے چھین لیا، ہماری کانسٹیٹیوشن کو ہم سے چھین لیا، اور ہمارے حقوق ہم سے چھین لیے. ایک غریب آدمی جا کے باجری نکالتا تھا، پتھر نکالتا تھا، مگر آج اس کے لیے بھی باہر والے لوگوں کو اس کے کانٹریکٹس ملتے ہیں. کشمیر میں ریت نکالنی ہوتی ہے تو باہر والا کانٹریکٹ آتا ہے. آہستہ آہستہ جو بھی کچھ ہے اس کو یہ باہر جو ہے انہوں نے آکشن کر دیا ہے، سیل لگا دی ہے سارے جموں کشمیر کی. ہمارے پاس ہمارے سکھ بھائی آئے، انہوں نے ہم سے شکایت کی کہ اگر تمام زبانوں کو انہوں نے یہاں انکلوڈ کیا تو پنجابی کو کیوں چھوڑ دیا. یہ تو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیوں اتنا، یہ اس قسم پنجابی زبان کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیری پنڈت ہمارے یہ جہاں بھی ہمیں بولتے ہیں کشمیر میں بولتے ہیں 370 کی بات مت کرو، پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کریں گے. جموں میں کہتے ہیں 370 کی بات مت کرو. جی یہ تو بڑا انٹی نیشنل گل ہے. مگر جب یہ خود یہ لوگ ہر الیکشن میں، بہار کے الیکشن میں، ارے بابا ان کو 2 وقت کی روٹی تو دو، ان کو وہاں پر گھر پہ چھت تو دو، کسان کو پانی تو دو، کسان کو فرٹیلائزر تو دو. آپ تو کسان سے اس کی زمین بھی چھیننا چاہتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کشمیر جاؤ، 370 ہم نے ہٹایا، مگر وہاں وہ بکا نہیں. وہاں انہوں نے بہت کوشش کی تھی 370 بیچنے کی. اب ایک گائے سے کتنا دودھ نکالیں گے آپ؟ ایک 370 کو کتنا دھوئیں گے آپ؟ تو وہاں تو کچھ نہیں ہوا. ہمارے کشمیری پنڈت بھائی جو اتنے سالوں سے انتظار کریں، جن کو مفتی صاحب نے اپنے وقت میں ان کے لیے وہاں ٹرانزٹ اکاموڈیشنز بنائی تھی، اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے وقت میں کچھ ہوا، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. یہ تو ساری دنیا کو بولتے ہیں جاؤ جموں کشمیر از آن سیل، گو اینڈ بائی لینڈ. واٹ اباؤٹ دیز کشمیری پنڈتس جو یہاں کیمپس میں اس وقت گرمی میں جو انتظار کر رہے تھے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی، بی جے پی کو میجورٹی ملے گی اور بی جے پی ہمیں کشمیر میں بسائے گی. واٹ اباؤٹ دیم؟ دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم. ان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے بسائیں، بلکہ ماحول خراب کیا جا رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کا رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اتنی ملیٹنسی بڑھ گئی ہے ان کے وقت میں. یہ کہتے تھے ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے. آج ایک ایک گاؤں سے 10-10 15-15 لڑکے ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ایک آواز تھی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے. آپ نے لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے، بیچ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے. لڑکا سوچتا ہے یا تو مجھے جیل جانا ہے یا بندوق اٹھانی ہے. تو اچھا ہے میں بندوق اٹھاؤں تو میں مر جاؤں، وہ زیادہ بہتر ہے جیل جانے سے، کیونکہ بات نہیں کرنے دیتے آپ کسی کو. جموں کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے جس طرح کشمیر کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے. پھٹنے کو آئے ہیں. میں سنتی رہی ہوں پچھلے 5 دنوں سے. یہاں کے مسلمانوں کی بات نہیں، میں یہاں کے ہندو کی بات کر رہی ہوں، جو کہتا ہے میرے پاس پرسوں ایک آ گیا، ایک ڈوگرا آ گیا، اس نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کا کل کو کیا ہوگا؟ اگر اسی طرح سے ہماری زمین، ہماری نوکریاں سیل پہ لگا دی جائیں گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے میں آپ کا یہاں جو ہمارے پریس کے لوگ ہیں، میں ان سے بھی التجا کرنا چاہتی ہوں. اب دیکھیے امریکہ کو دیکھیے، ٹرمپ اتنا پاورفل، پر میڈیا نے کیا رول کیا؟ میڈیا نے اس کو تقریر نہیں، اس کی تقریر تک انہوں نے نشر نہیں کی. پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے کچھ چینلز، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ بی جے پی کا ایجنڈا چلاتے ہیں، ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن نہیں چلاتے. وہ میں نے بار بار کہا ہمارا ملک، یہ ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن پہ چلے گا. کانسٹیٹیوشن سے یہاں کے لوگ اکٹھے ہیں.
اگر بی جے پی کا ایجنڈا ہے تو وہی حال ہوگا جو پچھلے 6 سال سے ہو رہا ہے. تتر بتر ہو رہے ہیں. ہندو کو مسلمان سے لڑاؤ, مسلمان اور آپس میں گجر اور پہاڑی لڑاؤ, شیعہ اور سنی لڑاؤ. ابھی جو انہیں سیٹس کا ڈی ڈی سی الیکشن میں جو سیٹس میں شیڈول کاسٹ کے لیے انہوں نے ریزرو کی ہیں, شیڈول ٹرائب کے لیے ریزرو کی ہیں, خود ریزرو کی ہیں, اور جان بوجھ کے دوسروں کو کہتے ہیں آپ جا کے جی کورٹ میں جاؤ, ادھر پل لگا لو تاکہ آپس میں جھگڑا ہو جائے. جو ادر کیٹیگریز ہیں اور ایس سی کا جھگڑا ہو جائے, کشمیری اور گجر کا جھگڑا ہو جائے, ایک دوسرے کے گلے پڑے, ہم شیعہ اور سنی جھگڑا کریں, جموں اور کشمیر کے جھگڑا کریں, ڈوگرا اور کشمیری جھگڑا کریں. اس کے بغیر تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. 2 کروڑ روزگار تو آئے نہیں ہر سال, مگر ہندو مسلمان کا جھگڑا. اب جموں کے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں, لینے کے دینے پڑ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو. کہا تھا یہاں روزگار آئے گا, 370 ہٹے گا, مگر جو نوکریاں وہ بھی جا رہی ہیں. تو کیا کیا ہے آج؟ کوئی نیا طریقہ ہے, کوئی فارم نکالا ہے. کچھ علاقوں میں یہ فارم کہتے ہیں کہ بھئی یہ فارم بھرو, اپنی شناخت بتاؤ. کچھ علاقوں میں جان بوجھ کے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کے دوست ہیں اور دوسروں کے دشمن ہیں, نہیں. جب ہمارا ہندو بھائی, ہمارا ایس سی کا بھائی, وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو نوکری ہے, باہر والے کو میں نوکری نہیں دوں گا, تو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مسلمانوں کو کھدیڑنے کے لیے, ہم جا رہے ہیں بٹنڈی, ہم جا رہے ہیں سنجوا, یعنی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے. یہ کب تک چلے گا؟ یہ تو بہار میں تو نہیں چلا. میں تو آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ تیجسوی. اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بینگ ان اپوزیشن اس نے نیریٹو سیٹ کیا, روٹی کپڑا روزی مکان. اور ان کی یہ جو 370 جی 35 اے جی یہ جی ہٹایا, کشمیر میں زمین خریدو, یہ نہیں چلا. اور مجھے امید ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو آخرکار مٹ جاتا ہے. آج ان کا وقت ہے, کل ہم سب کا وقت آئے گا, اور اس کے بعد وہی ہوگا جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے. تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں, آپ آئے, آپ نے میری بات سنی. یہاں کیجول لیبرز اتنے دنوں سے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ان کا ہم نے ریگولرائزیشن کے آرڈرز میں نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے, 60,000 کیجول لیبرز کے, ان کو بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں ہمارے بارڈرز پہ فائرنگ چالو ہے. میں نے پہلے بھی کہا, بار بار کہتی ہوں, جو مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ بارڈرز پہ گولی باری نہیں, بارڈرز پہ راستے کھولو, سچیت گڑھ سیالکوٹ کھولو, جموں سری نگر اسکردو کھولو, یہ نوشہرہ جنگڑ میرپور کوٹلی, یہ راستے کھولو. یہی مفتی صاحب کا, یہی, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہوگا اس بات کا. آج نہیں تو کل, کب تک یہ ڈنڈے سے لوگوں کو دبا کے رکھیں گے؟ کب تک یہ؟ مجھے پتا ہے کہ یہاں کے ہمارے لوگ, ہمارے ڈوگرا بھائی, وہ کہتے ہیں اگر ہم بات کریں گے یہ تھالی اور تالی بجا کے ہمارے گھروں کے باہر جلوس نکالیں گے کہ بھائی یہ جی دیش دروہی ہے. تو آج مجھے خوشی ہے, جموں کے لوگوں کو بھی پتا چل رہا ہے کہ جو 370 تھا یا 35 اے تھا, یہ ہماری حفاظت کے لیے تھا, ہماری پروٹیکشن کے لیے تھا, یہ ہماری سرکشا کے لیے تھا. یہ کوئی مسلمان کے لیے نہیں تھا, کوئی کشمیری کے لیے نہیں تھا. اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہم یہ لڑائی مل کے لڑیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا, نہ صرف 370 اور 35 سے, بلکہ جو مفتی صاحب کا ویژن ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر, جو وہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, ان دونوں کو ملانا ہے, ہمارے راستے کھولنے ہیں. اس جموں کشمیر کی جو سمسیا, اس کا سمادھان ہمیشہ کے لیے ڈھونڈنا ہے, تاکہ بارڈرز پہ فائرنگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے, تاکہ یہ جو چائنا آج ہمارے وہاں سے چڑھائی کر رہا ہے وہ بند ہو جائے, اور جموں کشمیر ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں کے بیچ میں امن کا پل بنے, دوستی کا پل بنے. یہ روز ہمارے بارڈرز پہ لوگ خجل ہوتے ہیں, اپنی زمینداری نہیں کر پاتے ہیں, کچھ نہیں. پر میں نے سنا ابھی تک اس سال کا فرٹیلائزر بھی نہیں ملا ہے کسانوں کو. اب ان کی وہ جو ایک قانون پاس کیا ہے کسانوں کا, کسان اس کے خلاف ہیں. جب ہمارے پاس اپنا 370 ہوتا تھا تو ہم اپنا قانون بناتے تھے, دلی کا ہر قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا تھا, مگر آج ہم ان کو وہ حفاظت نہیں دے سکتے. آج آئیں گے بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز آئیں گے, جس طرح باقی جگہ انہوں نے ریلویز کا بھی, ایئر انڈیا کا بھی, ہر چیز کو یہ بیچ رہے ہیں. ملک کو جب تک یہ چلے جائیں گے, ملک کی ایک ایک چیز انہوں نے بیچی ہوگی. کرپشن کی بات کرتے ہیں, یہاں کے لیڈر کرپٹ ہیں. میرے خیال میں انہوں نے پرانی کرپشن کا ریکارڈ جو ہے, تمام ریکارڈ بیٹ کر دیے. جہاں بی جے پی کے پاس پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہے,
आज उनके दफ्तर देखिए, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये कहां से आ गए? इनके अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ गया पार्टी के नाम पे? अरे हम तो वो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में, इस मुल्क के झंडे को खड़ा रखा। हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग शहीद किए गए, और ये हमें बताते हैं चड्डी पहन के झंडा अभी तक इन्होंने वहां चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर जहां इनका वो मुखिया बैठते हैं, जहां वहां अभी तक ये झंडा नहीं चढ़ाते हैं, तिरंगा नहीं चढ़ाते हैं। हमें झंडे की सबक सिखाते हैं। मेरे बाप ने तब हिंदुस्तान का झंडा उठाया जब उनको गंदी नाली के कीड़े कहा जाता था, जब उनके खिलाफ सोशल बाइकाट होता था। मगर मैं कहती हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस दो, हमारा झंडा वापस दो। खुद इन्होंने हमसे अपना रिश्ता तोड़ दिया, मुल्क से हमारी रियासत का रिश्ता तोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके। मैंने कसम खाई, इन्होंने कसम खाई है, बीजेपी वालों ने कसम खाई है जम्मू कश्मीर के आईन की, कि हम कसम खाते हैं। और एट द सेम टाइम पहले जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाई है हमने, उसके बाद हमने कहा वी विल अपहोल्ड, वी अफर्म आवर फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, उसके साथ साथ इस मुल्क की सालमियत की बात हुई, उसकी सॉवरेनिटी की बात हुई। तो ये कैसे कि एक उंगली ये काट देंगे तो दूसरी उंगली को रखेंगे? ऐसा नहीं चलता है। इनको जो माल इन्होंने रात के अंधेरे में फैसला करके दिन में चुराया है, वो इनको सूद के समेत वापस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।